Praises of the chosen one, praises of the chosen Rasulullah, the chosen one, a blessing to mankind. Rasulullah, the chosen one, a blessing to mankind, a guiding light forever in our hearts entwined. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'een, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. O Allah Azza wa Jal, open the doors of knowledge and wisdom for us. Have mercy on us, O the one who is the most honorable, the most gracious. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We welcome our viewers of Madani channel to the praises of the chosen one. And with immense joy, and once again we would love to welcome our regular features on this program, our blessed and beloved Naveed Bhai, as well as our honorable Maulana Abdul Qadir Sahib, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Together with our esteemed Naat Khans, we would like to welcome all our viewers of Madani channel to our program. Once again, inshallah Azza wa Jalla, Allah Kareem is showering His rahmah and His mercy throughout the world, dear viewers. We make dua in the court of Allah Kareem that may Allah Azza wa Jalla, through the blessing of this program and all the other programs that we are watching, in which the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam is being praised, we are hearing about his blessed seerah, about the blessed biography of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, his Mubarak Ashab and companions as well. Alhamdulillah. Once again, we're going to request our Naveed Bhai to open our tonight's program with a beautiful Hamd-e Bari Ta'ala, praises of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In this particular kalam, we are going to be speaking about the beauty, the elegance of the Holy Kaaba. Kaabe ki ronak, Kaabe ka manzar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A beautiful old kalam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We shall be listening to this kalam. Kaabe ki ronak, Kaabe ka manzar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. دیکھو تو دیکھو جاؤں برابر Allahu Akbar, Allahu Akbar. So inshallah Azza wa Jalla, for those who desire and still desire to go to Madinatul Munawwara, Makkatul Mukarrama, keep making dua in the court of Allah Kareem, that may Allah Azza wa Jalla take us time and again to the holy cities of Makkatul Mukarrama and Madinatul Munawwara. زادہ اللہ شرفا و تعظیما. نوید بھائی، آپ اس کلام کے ذریعے سے ہماری دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. And let us inshallah Azza wa Jalla remember those holy sites in Makkatul Mukarrama, whether it is the well of Zamzam, whether you are by the Hatim of the Holy Kaaba, whether it is Safa and Marwa. All these sites in Makkatul Mukarrama are connected with Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, Hazrat Hajra radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam, and with the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Let's listen to this kalam, and when we do return, inshallah, after this kalam, we have many beautiful kalam. Sit back, relax, and enjoy this program from beginning to end for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ji Naveed bhai. Kaabe ki ronak, Kaabe ka manzar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaabe ki ronak, Kaabe ka manzar. Allahu Akbar, Allahu Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekho to حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس بھولتی ہے اذانیں، ایک
ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا کعبہ پکڑ کر میں رویا کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حج اسود تیرا سنگ اسود تیرا بولو اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر،
بخش طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ سبحان اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. رونق means the beauty of the holy Kaaba, the sight of the holy Kaaba. Subhanallah, the brightness and splendor of the holy Kaaba. Kaaba ki ronak, Kaaba ka manzar, the view of the holy Kaaba, the glory of the holy Kaaba, the beauty of the holy Kaaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. Whenever I gaze and whenever I look at the holy Kaaba, I keep gazing endlessly. Allahu Akbar. It's never enough to look at the holy Kaaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Very, very beautiful kalam, subhanallah. May Allah Kareem take us all to the city of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hamd Khuda se tar hain zabanein. And when you are there, instead of engaging in futile conversations, worldly conversations, have your tongue moist with the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Hamd Khuda se tar hai zabanein. Tongues are moist with the praises of Allah subhanahu wa ta'ala. And the call of prayer pours sweetness into the ears of the devotees. Allahu Akbar. Bas ek sada aa rahi hai barabar. Only one voice echoes again and again and again. And that is Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. بڑا پیارا اچھا کلام ہے. مبارک نوید بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اس کلام کو پڑھا. And subhanallah, every couplet in this kalam is just so amazing. Subhanallah. May Allah Kareem make our muqaddar the city of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May our destiny be the holy lands of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. May our death be in the city of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May our burial be in Jannatul Baqi. Allahu Akbar. In the world's most famous cemetery, which is the cemetery and the graveyard of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jannatul Baqi. Allahu Akbar. This is the very same cemetery and graveyard which was visited over and again by the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thousands of Sahaba and companions of our Aqa sallallahu alayhi wa sallam are buried there, dear viewers. Great, great companions. Fatima Zahra radiyallahu anha, Imam Hassan al-Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu. These great family members of the beloved Nabi, Ahlul Bayt, are also there in the very same famous Jannatul Baqi. Fortunate Muslims die in that city and are buried there, dear viewers. Allah Kareem hame bhi wahan marna naseeb farmaye aur wahan ki mitti hame naseeb ho. Ameen ya Rabbal Alameen. MashaAllah, Maulana Sahib, the very first kalam was a heart-touching kalam. Alhamdulillah. Yes, as I mentioned, dear viewers, this is the place, this is the platform where hearts unite and lips tremble. And subhanallah, voices, they echo and they rise in the love of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. For those who have missed out the first kalam, you are watching Praises of the Chosen One. And now we move on to our next reciter, who is none other than our beloved Maulana Abdul Qadir Sahib, to recite the kalam composed by the blessed son of Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, Huzur Mufti Azam Hind. Tu sham-e risalat hai, alam tera parwana, tu maahe nabuwat hai, اے جلوائے جانانا. ماشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. تو شمع رسالت ہے، تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے
تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذوق تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذوق تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، آئے جلوہ جانانا، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے سے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے سے پایا، مجھے در بلانا، مدنی مدینے والے میں پلانا، مدنی مدینے والے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے سے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے سے پایا، چھوٹے الہی اب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں قدمبان گیا، سرکار کے جل سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔
This is excellent kalam again, brothers in Islam, mashallah, alhamdulillah, rabbil alameen. And Tu Sham'i Risalat hai, Alam Tera Parwana is a kalam which is recited worldwide. Aap jis bhi mulk mein chale jaye, mashallah, Ma'a sahab, ye kalam bada mashhoor kalam hai. I have heard this from little children, subhanallah. And Allah Hazrat blessed son, Mufti Azam Hind rahmatullahi ta'ala alayhi says, and this is our aqeedah, he says, you are the lamp of prophethood. Tu Sham'i Risalat hai. Shama is lamp. It is light, right? He says, you are the lamp of prophethood. Alam tera parwana. What's parwana? Parwana are easels, right? And he says, Alam, yani the universe are like easels around you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. For you are the lamp, you are the light, you are the noor, you are the guiding star. And just as moths or easels, they would circulate and go around the lamp, likewise is the alam around you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tu mahi nabuwat hai, eh jalwai janana. You are the bright moon of nabuwat and prophethood, manifestation of the beloved. Subhanallah. Every couplet in this kalam is amazing. Jo saaqiye kausar ke chehre se niqab uthe. What is niqab? It is a veil. He says, Jo saaqiye kausar, the one, subhanallah, who is the distributor of Kauthar. Saqi means the one who makes you drink. Right? And Kauthar is the pond which Allah Azza wa Jalla has bestowed to His beloved Habib sallallahu alayhi wasallam. That pond for which the beloved Nabi says, every Nabi has been given a pond. And every Nabi of Allah Azza wa Jalla will have pride on the Day of Judgment for how many people have gathered at which Nabi's pond on the Day of Judgment. And he sallallahu alayhi wasallam says, I will be that Prophet of Allah Azza wa Jalla who will have most people gathered around my pond on the Day of Judgment, which is Kauthar, subhanallah. Ulama Ikram even state, as per the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, various narrations, that there are more number of bowls around this pond than the number of stars in the sky, dear viewers. Can you imagine, subhanallah? It is equal from all sides. It's not deep in one side and shallow at the other side. No, it's all equal. And subhanallah, some ulama ikram mention the pond of Kauthar is either before Pul Sirat, and some ulama state after Pul Sirat. Subhanallah. However, those who leave this world with iman and love for the beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam will be honored to drink from this pond on the Day of Judgment, inshallah azza wa jalla. You know, a poet says, Muasab, he expresses his desire, and every person desires to drink from the pond of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. But how fortunate are those who will drink from his Mubarak hands. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. बड़ा प्यारा कलाम है, बड़ा प्यारा शेर है. The poet says so beautifully. मैं इसको पढ़ने की सादत हासिल करना चाहता हूँ. सुभान अल्लाह. तमन्ना है दिले अशरा, बस इतनी है सरे महशर. तमन्ना है दिले अशरा, बस इतनी है सरे महशर. जब आका जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे. जब आका जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे. Allah Azza wa Jalla is the giver. He is Lord of all the worlds. He is our Rabb, our sustainer, our provider, cherisher and nourisher. Yes, He gives you. But the one through whom He gives you is the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. He is the distributor of the bounties of Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. On the Day of Judgment, an announcement will be made. What announcement will be made? The gatekeeper of Jannat, Hazrat Rizwan alayhi salam, will announce and say, I'm just trying to recall the hadith. He says that this announcement will be made that I have been ordered to hand over the keys of Jannah to the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah. To whomever He would grant whatever portion, whatever place of Jannah. It's up to Him how much share and place in Jannah He can give, He will grant, subhanallah. One hadith states about Him making this announcement that Allah Kareem has, subhanallah, granted the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam the keys to the treasures of Jannah, the keys to the treasures of this world. And He unlocks those treasures. Whatever you have, when He unlocks those treasures, the lock of oil, the lock of petrol, the lock of wealth, the lock of diamonds and gold and whatever you may have, all of these treasures of the dunya are in the custody of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Allahu Akbar. Nabi Mukhtar hai, kul hai, jisko jo chahe ata kar de. He is the owner and He is the distributor. May Allah Kareem make us true devotees of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. So chale mashallah, when He is such a great and generous and graceful Rasul sallallahu alayhi wasallam, chalo diyare Nabi ki janib durood lab par saja saja kar.
Whenever you go to the city of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, don't enter whilst eating and drinking and playing and wandering here and there, or having your mind not present at that moment. When you are about to enter into Madinatul Munawwara, you should enter with tears in your eyes. You are entering into the lands of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is that place where Imam Malik, he would not even answer the call of nature, jihad, in the lands of Medina. To show respect to the city of Rasulullah, he would answer the call of nature on the outskirts of Madinatul Munawwara. Now, subhanallah, there are so many different companions and so many different awliyas and great personalities who've shown different types of respect and love for the city of Rasulullah. When this was their love for the city of the beloved Nabi, how much of reverence and love and adab do you think they would have had in their hearts for the beloved Nabi himself? Sallallahu alayhi wasallam. Out of this world, dear viewers. Subhanallah. Chalo diyar Nabi ki janib, darood lab par saja kar, hamare Naveed bhai ki janib ishara hai ki aap ye kalam aap padhe inshallah azza wa jalla, or we will try and understand the message of this kalam, after which inshallah Muasa will recite another beautiful kalam for us. Stay locked and tuned with Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو دیار نبی جان درود لب پر سجا سجا کر، چلو سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی بے نوا ہر جگہ سے بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو 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 مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اور میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان میں شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اور نہ پاس پی ہو تو سونا ساون نہ پاس پی ہو تو سونا ساون وہ جس پہ راضی وہی سہاگن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں
ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا کر چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو 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 نا چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، اور کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازیا چلو مدینے، چلو نیازیا چلو مدینے، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو 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 مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو یارے نبی جان درود لب پر سجا سجا کر بہار اٹھیں گے ہم کرم دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ چلے نوید بھائی چلتے ہیں، چلے وہاں صاحب چلتے ہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ، چلتے ہیں مدینہ جی ویورز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ An Islamic brother few days ago, early last week, he received a surprise ticket from some person, mashallah, for the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And میں اس بندے کو دیکھا وہاں صاحب، he lost control of himself, his emotions, his tears in his eyes. ایک جو کیفیت ہوتی ہے نا، کیفیت، the feelings of a person, the one who never imagined ki even I can get there, subhanallah. The poet says, chalo diyar-e nabi ki janib, let's go towards the prophet's bargah, let's go towards the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam with salawat and salutations upon our lips, durood lab par saja saja kar, have your tongues moist with the dhikr of Allah and the durood of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baharein lootenge hum karam ki, dilon ko daman bana bana kar. So we will gather the rahmat and the karam of Allah Azza wa Jalla, those bounties and blessings which are being distributed there, we will quickly gather them. Ji haan. And we're going to make our hearts like cloths, like your daman, to fill in, subhanallah. And that's how we're going to return back to our homes, inshallah. Subhanallah, subhanallah. Na unke jaisa sakhi hai koi. Now look at the poet who wrote this kalam. He brought this couplet, Munasab. He says, na unke jaisa sakhi hai koi. There is no one as generous as the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، and there is no one rich in grace as the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نواز رہے بلا بلا کر. He is showering the destitutes flocking from all directions of the world, from wherever they are coming. وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ بلا بلا کر کے نواز رہے ہیں، سبحان اللہ. He is giving those who can't talk, who can't speak, because the beloved Rasul understands the language of your emotions, of your heart. His nazar and his sight is upon your qalb. And he understands every language in the world. Allah Azza wa Jalla has taught his beloved Habib sallallahu alaihi wasallam all languages of the world. Likewise, another poet says so beautifully, subhanallah. Muhammad Sahib is requesting me to recite this kalam, or this share rather, inshallah Azza wa Jalla, to isko padhte hain. وہی بھرتے جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی بازار مصطفیٰ کو چلے بازار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہی بدلتے آپ کی نسبت تیرے جینے ہم پہ چلتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. The one who lowers himself for the pleasure of Allah, the one who humbles himself. You have got good reputation, my brother. Allah has given you izzat, Allah has given you high status and maqam. But if you can humble yourself a little despite your status and your reputation and whoever you may be in society, then because of you humbling yourself, Allah will grant you a loftier maqam and station. Allah will elevate you. Allah will raise you, inshallah azza wa jal. You will be raised by Allah azza wa jalla if you can lower yourself for His pleasure. And that's the poet says so beautifully. اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. Awqat actually translates as Masab, the proper, the worth, yes, worth. What is my actual worth? What is my awqat? Who do you think you are? Or who do I think am I? What do I think of myself? Apni awqat sirf itni hai. The poet says so beautifully. اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلبی ٹکڑوں کے پل پلے تھے قلبی ٹکڑوں کے پل پلے تھے ابھی ٹکڑوں کے پل پلے تھے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی کر پہ نہ ڈال. آقا جھڑکیاں کھائے کہاں اڑ کے صدقہ تیرا قلبی ٹکڑوں کے پل پلے تھے دیوانے ٹکڑوں کے پل پلے تھے ابھی ٹکڑوں کے پل پلے ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے کو گرا لیا ہے خود کو گرا لیا ہے گرنے والے جہاں آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں سن کر ہم آقا تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے گرنے والے جہاں
سبحان اللہ, بڑا پیارا کلام ہے نوید بھائی, بڑا اچھا کلام ہے. نسبت کے حوالے سے ماشاءاللہ we all have love and نسبت with the city of the beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب دیکھیں نا, عاشق قبر میں جاتا ہے. A devotee also travels to the qabr, to the grave. Sinners die, pious people also have to die. This is the divine promise of Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. And another beautiful kalam, یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا ماشاءاللہ, لحد میں عشق رخیشہ. What is that? Subhanallah, Allahu Akbar. لحد میں, لحد means qabr, right? عشق, love. رخیشہ, the face of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Dagh, Allahu Akbar, spot, a sign of his blessed face you have taken in the qabr. Subhanallah. So the qabr was dark. I taken the spot of the beloved sallallahu alayhi wasallam, the Mubarak face, into the qabr which was dark. And the moment I went into the dark grave, into the dark silent night, a glowing lamp that was the face of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam that traveled with me, my grave was illuminated. Subhanallah. My qabr was illuminated, and it became luminous due to the radiant face of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. It was silent, it was horrifying, it was loneliness in the qabr. But subhanallah, it is the charagh, the lamp which I have taken was the bright face of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. وہاں صاحب اس کلام کو ذرا پڑھیے اعلیٰ حضرت کا, انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. امام الکلام, کلام الامام الشاہ مولانا مفتی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. He is known as the imam of those poets, mashallah, who compose naats and kalams. And subhanallah, listen to this kalam, and it's very, very deep, but subhanallah, filled with love for the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے, لحد میں رخے شہ کا داغ لے کے چلے. جنا بنے محبا چار یار کی قبر, جنا بنے محبا چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, لحد میں رخے شہ کا داغ لے کے چلے. حضور طیبہ سے کوئی بھی کام بڑھ کر ہے, حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے, کہ جھوٹ ہی لائے مکر و فرار لے کے چلے, لحد میں رخے شہ کا داغ لے کے چلے. رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے, رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور اتنا دماغ لے
Subhanallah, Subhanallah. Chale, dear viewers of Madani channel, this kalam has made our minds and gave us the idea how to have our qabrs, our graves illuminated. Yes, as per the ahadith and narrations, the grave of a person will be the world's most loneliest and darkest place. 5 people will take you and 4 would return. As Allah says, Hai ghafil, wo kya jagah hai jahan 5 jate hain, 4 phirte hain. Acha, maqte mein, one is the maqta, which is the last couplet, and one is the matla. The matla is always the first couplet of every kalam. So in the maqta, he says, Raza kisi sage taiba ke paun bhi chume. Allahu Akbar. Oh, Raza speaks to himself. He addresses himself. Did you kiss the feet of a dog of Taiba whilst in the holy city? Did you kiss the feet of a dog whilst in the holy city? Tum aur ah ki itna dimag leke chale. How could someone like you, O Raza, not have thought of such an idea? Oh, what a pity. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah speaks to himself about the city of the beloved Rasul, and he says, oh Raza, that this thought and idea hadn't come to your mind that you should even kiss the feet of a dog, because this dog is connected with the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For the one, Ya Sayyidi, who shows love for the thorns of Medina. Have you seen, people love flowers, people go to grab flowers, but Allah has taught us even how to have love for the thorns before those roses, dear viewers. Because when you go to grab a rose, you will first get pricked with a thorn. And he says, he teaches us how to love the kata, the khar and the thorns of Madinatul Munawwara. MashaAllah, Subhanallah. Khar sahra nabi pao se kya mujhe. Khar sahra nabi pao se kya मेरी जान मेरे दिल में है रसता तेरा मेरी जान मेरे दिल में है रसता तेरा. He says, oh, the thorns, your place is not on the floor to go under the feet of people. I'm making for you a path in my heart, for the place for the thorns of Medina is the heart of Raza. Subhanallah, it's supposed to be in my heart. The place where I'm making you reside now is not the ground and the floor, but rather the place where I will keep you, O thorns of Medina, is the heart inside the qalb. Subhanallah. تو چلے ہمارے نوید بھائی کی جانب دوبارہ جاتے ہیں. اینڈ اب ذرا من کرتا ہے کوئی پنجابی کلام سنتے ہیں. لجپال نبی میرے درد دوا دینا. یہ بڑا پیارا کلام ہے. نوید بھائی ماشاءاللہ کم لوگ یہاں پنجابی کلام سمجھتے ہیں, لیکن پڑھنے کا جو انداز ہے انشاءاللہ اسی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. امید کرتا ہوں. Let's enjoy this kalam, the Punjabi kalam, and it's very famous, dear viewers of Madani channel. Let's listen to this kalam inshallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. لجپال نبی میرے
اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میرے آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر پر اس ذکر پر میری قبر بسا دینا اس ذکر پر میری قبر بسا دینا اور دل روندا جان دے جدوں لوگ مدینے نوں دل روندا میرا روندا میرا روندا میرا روندا میرا روندا جان دے جدوں لوگ مدینے نوں سانو یا سانو یا دربار دکھا دینا سانو یا دربار دکھا دینا لج بھی میرے دوا دینا اور سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج اور سائن دی تمنا روے آ مدینے آسی تمنا روے آ مدینے طیبہ دیا Allah, O compassionate Prophet sallallahu alaihi wasallam,
this dard and pain and takleef which I have, grant cure to it. Darda di dawa dena. Darda di dawa dena. Lajpal Nabi mere darda di dawa dena. So this pain and takleef which I have, you grant me the cure and the dawa and medication to this pain. Jad waqte nazae daman di hawa dena. And when the time of my death comes near, when this draws closer, then grant me the hawa, the wind, grant me the coolness of your blessed daman, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. So, naza is that state which every human, in fact every living being would pass through. Al-mawtu babun kullu nafsin dakhiluha, al-mawtu qadahun kullu nafsin sharibuha. Death is a door through which every soul will pass. It is a beverage which every soul will drink. And naza, the last and final moments of a person, is something which is very crucial, dear viewers. We have no idea as to how and when are we going to leave this world. But chale, this was a Punjabi kalam, mashallah. Bada pyara kalam hai Punjabi kalam. Mashallah, azza wa jalla. Alhamdulillahi rabbil alameen. That one couplet was coming to my mind, subhanallah. It's a dua, dear viewers. It's a dua. Every second, every moment of the time, in a day and night, people die, people leave this world. And we make dua because we all are musafir here, we all are visitors here. And we need to make sure that the next abode, which is alam-e-barzakh, from the time you are made to rest in your qabr until the time you are resurrected, that place is for you to rest till the day of judgment. And you've got to make sure that this place is okay for me. Yani, you have performed virtuous deeds, you have sought forgiveness in the court of Allah Azza wa Jalla, so that when you are there, there is comfort for you. There is nur and light for you in your qabr. And you are saved from the pain of death. And the poet says so beautifully, Subhanallah, मैं qabr andheri mein घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद को मेरी तुम आ जाना मेरे आका. बड़ा प्यारा कलाम है. मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पढ़िएगा इंशाअल्लाह. ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے، ارے اس در سے شفا پائی، ہم دکھ درد کے ماروں نے، چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی،
صابر ہر دکھ کی دوا کرنا آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب نظر دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا بولو نوے سب سے گنبد والے آقا منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا آقا مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائی زمانہ دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Ameen ya Rabbal Alameen. What a beautiful faryad, and should we say a plea, guzarish, a request in the court of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ae sabz gumbad wale, manzoor dua karna. The one who resides in the illuminated green dome in Madinatul Munawwara. He is resting beneath the illuminous dome in Madinatul Munawwara. Hear my plea and my faryad when it's my last and final moments that I'm counting. Bless me with your ziyarah. Bless me with your glance, so that subhanallah, the pain of Jakani and Sakarat may become easy and asan for me. Subhanallah. So yes, dear viewers, fear that moment and make tawbah in the court of Allah. Repent from all sins and ask Allah for a good maut. Ask Him for a good death. You know, Aisha Siddiqa radiyallahu anha, the mother of the believers, and this makes me cry every time I think about it, Maulana Sahib, you know. She says that I do not ever envy anyone who has a comfortable death after I had witnessed the discomfort during the time of Huzur Pak's passing away, sallallahu alaihi wasallam. After I had witnessed the discomfort during his blessed passing away, meaning as he was making parda from the world, when I witnessed his discomfort at that time, I do not envy anyone who has a comfortable death. For he sallallahu alaihi wasallam was reciting, La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. There is none worthy of worship but Allah, and the pain of death does exist. Allahu Akbar. The one who said, Rabbi ummati ummati, oh Allah, forgive my ummah. And he will continuously make this dua. The one who remembers us so frequently. When he was born, he remembered us. During his blessed life, he remembered us. In the qabr, he shall remember us. He is remembering us. And even on the day of mahshar, he will be standing at Maqam Mahmud, the highest, loftiest position and state which no one else would ever be given. He would be in the bargah of Allah Azza wa Jalla, and he will intercede for us even in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And yet we don't have the time to make tawbah and sincerely repent in his bargah. Find the time, dear viewers. Make tawbah in his court. It's never too late. For we have the Daman of Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, the one who reformed countless robbers and thugs and thieves and name them, subhanallah, Allahu Akbar. This is that Ghaus Pak upon whose hands thousands of non-Muslims embraced faith, and thousands of people that were lost. They were wandering around the lands, causing mischief. Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi made them awliyas, made them wali, made them pious, changed their situation, subhanallah. تو چلیں اب ہم اس غوث کی بارگاہ میں جاتے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہیں.
آج تک ہمارے غوث اعظم دیتے ہیں. سبحان اللہ. He is from the descendants of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He is a Hasani Hussaini Sayyid. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمارے پاس 4 منٹ ہے انشاءاللہ عز و جل. 4 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہماری نوید بھائی ہمیں بغداد پہنچائیں گے. چلیں انشاءاللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کا کس کا غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ ہے. افضل اولیاء یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے. افضل اولیاء یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. تو لکھ دینا کفن نام والا غوث اعظم کا. لکھ دینا کفن نام والا غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر. بنایا جس نے تجھ جیسے بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے تجھ جیسے بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. This kalam takes us to the end of the program. By Allah's grace and mercy, we are under the shadow of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayh. His saya and his karam and faizan is above our heads. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. And this means that in both the worlds, our support, our aid is none other than Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muridi la takhaf keh kar tasalli di ghulamon ko. Yes, in his famous qasida he claimed, and he says, the famous subhanallah qasida Ghawthiyah, he says that, oh my murids, do not fear. So he claimed to his disciples with la takhaf Allahu Rabbi, do not fear, oh my disciples, Qiyamat tak rahe bekhauf banda Ghaus Azam ka. And since Ghaus Azam removed the fear from the hearts of his disciples,
his murideen. So the poet says, Jamili Qadri says, now because of this, the servants of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala ali shall remain fearless until the day of judgment. Subhanallah, there will be no fear in their hearts because Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala ali had placed the love of Allah and His Rasul in their hearts and have guided them. Subhanallah, subhanallah. And then his couplet, Azizo kar chuko tayyar jab mere janaze ko, to likh dena kafan par naam Wala Ghaus Azam ka. Oh my beloved ones, oh my family members, you know, the poet makes a wasiyat. He says, when you are going to prepare my janaza, my funeral, to likh dena kafan par naam wala Ghaus Azam ka. He expresses what a lover and devotee he is of Ghaus Azam when he says, write upon my kafan and shroud the noble name of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi. Allahu Akbar. May his name be in our heart, dear viewers of Madani channel, upon our tongues. For Allah Kareem has given us Ghaus Azam to remove our difficulties as well. We hope that you have enjoyed program. We hope that through these kalams we are able to follow the sunnah of Rasul Akram sallallahu alayhi wasallam and gain more closeness to him sallallahu alayhi wasallam, to his Mubarak Ahlul Bayt and companions alayhim ridwan. We hope that after this kalams, inshallah azza wa jalla, through the ishq and love which is burning in our hearts, dear viewers, we're able to action this by following his sunnah and walking the path the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam had shown us. Not just lip service. Do not only restrict your tongues to these things, dear viewers, but rather by action we need to prove that we are truly the devotees and the lovers of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shukran to our beloved Maulana Sahib and our Naveed Bhai, mashallah, for reciting such beautiful, heart-touching kalams. We look forward being in their companies once again. Until then, keep smiling and keep reciting durood and salawat upon the most exalted Habib sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Praises of the chosen one, praises of the chosen Rasulullah, the chosen one, a blessing to mankind. Rasulullah, the chosen one, a blessing to mankind, a guiding light forever in our hearts and mind.